بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ علوم القرآن کی کتابوں میں قرآن کریم کے تقریباً 55 نام ملتے ہیں۔ ان میں سے جو اس کا ذاتی نام ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن کے حوالے سے کئی اقوال ہیں کہ یہ کس لفظ سے مشتق ہے، اس کا مصدر کیا ہے، اس کا روٹ کیا ہے، یہ کہاں سے بنا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ علم ذاتی ہے، اس کا کوئی روٹ اور ماخذ اور منبع نہیں، مصدر نہیں، یہ علم ذاتی ہے۔ ایک رائے یہ ہے، تو ظاہر ہے اس صورت میں پھر اس کا کوئی مطلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام جو پیارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا، جبریل علیہ السلام لے کر آئے، اور جس کا خود اللہ تعالیٰ محافظ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ قرآن جو ہے اس کا معنی ہے جمع کرنا، جمع، قرآن کا معنی ہے جمع کرنا۔ اس کا یہ نام کیوں پڑا؟ کیونکہ قرآن کریم جامع العلوم کتاب ہے، اور یہ جو ہے کہہ لیں کہ کمپریہنسو کوڈ آف لائف ہے، ایک جامع ضابطۂ زندگی ہے۔ تمام علوم اس نے اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہیں، اس لیے قرآن کریم کو قرآن کریم کہتے ہیں۔ اور یہ بات واضح بھی ہے، اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، خواہ وہ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے یا صحیفے ہیں، وہ تو ساری انسانیت کے لیے نہیں تھے، اور نہ ہی وہ سارے زمانوں اور اوقات کے لیے تھے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ یہ جملہ جن و انس کے لیے رہنمائی کرتا ہے، اور تا قیام قیامت یہ رہنما ہے۔ تو اس طرح قرآن یہ قرأ بمعنی جمع سے بنا ہے۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ قرآن قراءت سے بنا ہے۔ قراءت کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، اور یہ بھی ایک واضح حقیقت ہے، مسلمہ حقیقت ہے کہ پوری کائنات میں خطہ ارضی پر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے، اس کے حفاظ بھی سب سے زیادہ ہیں۔ تو اس لحاظ سے قرآن کریم وہ کتاب جو سب سے زیادہ اس کائنات میں اس روئے زمین پر پڑھی جاتی ہے۔ ایک اور رائے ہے جو علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ذکر کی ہے تفسیر القرطبی میں، کہ قرآن قرائن سے ہے، چونکہ اس میں شواہد ہیں، دلائل ہیں، آرگیومنٹس ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء میں، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں یہ بہت زیادہ تضاد پاتے۔ تو یہ قرآن کتاب زندہ اس قرآن حکیم، حکمت او لا یزال استو قدیم، یہ قرآن کا جو نام قرآن ہے اس کی مختصر سی وضاحت تھی۔ اس عظیم کتاب کو اللہ تعالی ہمیں پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔